اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج حضرت علامہ مولانا عبد الکریم صاحب سے ملا اور حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب اور حضرت علامہ مولانا سید قیصر خالد صاحب کی وساطت اور ان کی معرفت سے اس پروگرام میں شرکت کی سعادت سے جو ہے بہرور ہوا ہوں، شرفیاب ہوا ہوں۔ اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چند الفاظ چند جملے بھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹے پھوٹے چند جملوں کو قبول فرما لے تو انشاءاللہ تعالیٰ میری حاضری وصول ہو جائے گی۔ کئی علماء کرام نے پرمغز تقریریں کی، شاندار خطابات کیے اور اپنے اپنے موضوع پر انہوں نے کافی معلومات فراہم کی، شاندار مواد آپ کو حوالے کیا اور شعراء نے نعت و منقبت سے بھی آپ کو نوازا، محظوظ کیا۔ اور میں محسوس جیسا کہ کر رہا ہوں کہ ایک گھریلو پروگرام تھا میلاد شریف کا، کل جو تقریب سعید یہاں پر ہونے والی ہے وہ عبد المصطفیٰ صاحب کے صاحبزادے غالباً غلام مرتضیٰ بچے کا نام ہے، غلام حسین ابن عبد المصطفیٰ، سبحان اللہ، چمن بہار نام اس محلے کا ہے، تو یہاں چمن ہی چمن ہے، بہار ہی بہار ہے، اور کل اس بہار میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ کئی بار آپ سن چکے ہیں اور آپ اس خطے کے محبوب ترین ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے اور پورے شہر دہلی کے محبوب ترین شاعر اور نقیب حضرت علامہ مولانا سید شاہ قیصر خالد صاحب فردوسی جلوہ فروز ہیں۔ میں بھی انہی کے اشعار سننا چاہ رہا ہوں اور آپ بھی ان کے اشعار کے انتظار میں ہوں گے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک فوٹو وہ کھینچتا کہتے ہیں کہ کل آ کر کے لے جانا فوٹو، اور ایک کہتے ہیں کہ 30 روپے میں 50، تو اس کی کوالٹی ہلکی ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت سے بھی کہا گیا کہ حضرت کل تقریب سعید ہے، شادی ہے، بچے کا نام غلام حسین ہے، باپ کا نام عبد المصطفیٰ ہے، تو سہرا تو جو کل پڑھا جائے گا پڑھائی جائے گا، سہروں کا سہرا حضرت نے آج ہی لکھ دیا، سبحان اللہ۔ تبھی آئیں گے سنائیں گے، تب ان کی فنکاری دیکھیں گے آپ کہ ٹیڑھا سے ٹیڑھا نام ہو، میڑھا سے میڑھا نام ہو، کتنا مشکل کیوں نہ ہو بولنے میں، پروناؤنسیشن میں، اس نام کو بھی اپنی شاعری میں اسے الحمدللہ پھولوں کی طرح سے سجا کر کے پیش کر دیتے ہیں، اسے گلدستہ بنا دیتے ہیں۔ تو وہی سننے کے لیے میں بھی بے قرار ہوں، آپ حضرات بھی انتظار میں ہیں، چند ہی منٹ میں آپ کر لوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ شاعری جو پیش کرتے ہیں، اور یہی نہیں پورے ملک میں کہیں جلسہ ہو، کانفرنس ہو، کہیں کوئی شادی ہو، کہیں کوئی عرس ہو، اور حضرت کو پتہ چل گیا موڈ میں آ گئے تو خود ہی سے لکھ کے بھیج دیا، اور نہیں تو لوگ فون کرتے ہیں، حضرات آپ سب کے عرس میں لکھتے ہیں، ہمارے دادا کے عرس میں بھی لکھ دیجئے، ہمارے شیخ کے عرس میں بھی کچھ اشعار لکھ دیجئے۔ اور بڑے بڑے علامہ ابھی بتا رہے تھے کئی جگہوں کا واقعہ، حضرت علامہ مفتی شبیر حسن صاحب رونائی، اتنا بڑا ادارہ یونیورسٹی ہے وہاں کے، جب شیخ الحدیث کا انتقال ہوا تو وہاں ایک سے ایک شاعر ہیں یوپی میں، مگر فون کس کے پاس آیا؟ استاذ الشعراء، تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، حقیقت میں اگر کوئی استاذ الشعراء دلی میں تو اسے سید قیصر خالد کہتے ہیں، سبحان اللہ فردوسی۔ تو ان کے لیے لکھ کر کے بھیجا۔ سید اختیار علی صاحب کا انتقال ہوا کچھ دنوں پہلے، جنک پوری والے، ارے بھیا وہ 100-150 اشعار لکھ ڈالے انہوں نے، ان کو تو میں تو سفارش کروں گا، پرسوں بڑا پروگرام ہونے والا ہے، حضرت تشریف لائیں گے، میں غالب اکیڈمی میں اپلیکیشن دوں گا کہ اب تک تم نے پتہ نہیں کیسے فالتو شاعروں کے ایوارڈ دیا ہے، وہ شاعر جو دلی میں تمہارے ایوارڈ کا مستحق ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ حضرت علامہ سید قیصر خالد فردوسی صاحب ہیں۔ بڑے بڑے شاعر 10-20 شعر لکھتے ہیں تو مٹیریل ختم ہو جاتا ہے، پیٹرول غائب ہو جاتا ہے، اور حضرت کی گاڑی جتنے چلتی لگتا ہے پیٹرول پیدا ہو رہا ٹینکی میں جو ہے، 10 شعر 20 شعر 100 شعر 150 شعر 200 شعر 250 شعر کہتے چلے جاتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ کوالٹی ہلکی ہو جائے، زیادہ پیس بنتی ہے نا مال کارخانے میں تو کوالٹی ہلکی ہو جاتی ہے، سلائی ڈھیلی ہو جاتی ہے، کچھ اور اس میں ہاتھ پیر مار دیتے ہیں۔ حضرت کی کوالٹی ہلکی نہیں ہوتی، جو کوالٹی 10 شعر کا ہے وہی 100 شعر کی بھی کوالٹی ہوتی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے زبان و بیان میں بے پناہ اضافہ فرمائے اور خوب ان کو ترقی عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں میں عرض کروں گا، کل شادی ہونے والی ہے اور محترم غلام حسین سلمہ کی کے سر پہ شادی کا سہرا سجنے والا ہے، تو ظاہر بات ہے زندگی میں یہ خوشی بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ہر آدمی کی زندگی میں ایک بار آتا ہے، اور ایسی خوشی ہوتی ہے پھر دنیا کی کوئی خوشی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علامہ عبد الکریم صاحب نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خوشی میں اضافہ فرمائے، استحکام عطا فرمائے، اور آپ جس طرح یہاں میلاد النبی سن رہے تھے، انشاءاللہ ذکر میلاد النبی کی برکتوں سے کل کی تقریب انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد جو ولیمہ کی تقریب ہوگی اور جو بچی اس گھر کے اندر آئے گی ایک فیملی کا حصہ بن کر کے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس میں اپنی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ شادی کیا ہے؟ نبیوں کی شادی کیا ہے؟ ولیوں کی سنت۔ شادی کیا ہے؟ علماء کی سنت۔ شادی کیا ہے؟ فرمان الہی، سبحان اللہ۔ قرآن کے احکامات میں سے عظیم ترین حکم، جگہ جگہ قرآن پاک میں شادی کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور بنی آدم کو
جب نکاح کا خطبہ کل قاضی پڑھیں گے تو آیت کریمہ اس میں پڑھتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو زوجین سے پیدا کیا ہے، پوری دنیا کو یعنی انسانوں کو زوجین سے پیدا کیا ہے، دو انسانوں کے ذریعہ حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتنی بڑی آبادی فرمائی۔ تو 3 پوائنٹ پر ایک منٹ میں 3 منٹ میں بات ختم کروں گا۔ ہمارے جد اعلیٰ کون ہیں؟ کون ہیں؟ ابو البشر حضرت سیدنا و نبینا آدم علیہ السلام، یہ پہلے انسان بھی ہیں اور ظاہر میں پہلے نبی بھی ہیں۔ ظاہر میں دنیا میں آنے میں یہ تو ہمارے آقا سب سے اول نبی ہے، سب سے آخر نبی، اول اول آخر اول ظاہر ہو، لیکن دنیا میں جلوہ فروز ہونے میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور ہمارے آقا آخری نبی ہیں۔ بڑی لمبی کہانی آپ کی ولادت میں، آپ کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے آپ کا پترا پاک سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے تیار کیا اور کروڑوں سال جنت میں آپ رہے، جنت کے مزے لیتے رہے، مگر تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے سکون کے لیے، اور جب وہ حالت خواب میں تھے، استراحت فرما رہے تھے، بائیں پسلی سے ایک مخلوق پیدا کیا، صنف نازک، جس کا نام ہوا رکھا گیا، سبحان اللہ، جن کا نام ہوا رکھا گیا۔ تو اس کے اندر ایسی کشش ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے کروڑوں اربوں سال کے بعد جب دیکھا کہ کوئی میرا ہمجنس، مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریے، اس کے کسی رخ پر لے کر نہ جائیں، جب جناب آدم نے دیکھا کہ کوئی میرا ہمجنس، میرے دلوں کا قرار، میرا چین میری نگاہوں کے سامنے اچانک ہے، میں سو کر کے بیدار ہوا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ تو ظاہر بات ہے، فطری تقاضا ہے، آدم علیہ السلام ان سے بات کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، ان سے گفتگو کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، ان سے ملے جا کر، فوراً غیب سے آواز آئی، آدم ٹھہرو، یہ تمہارے سکون، تمہارے قرار کو میں نے تمہارے لیے جنت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ اللہ، تو ہاتھ لگانے سے پہلے مہر ادا کر دو۔ سبحان اللہ، پورے دنیا کے اندر اسلام کا جو نظام ہے مہر کا، تو وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی نظام، کوئی قانون، کوئی پارلیمنٹ اسلام کے اس قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں پہ ظلم کیا، میں کہتا ہوں ظالموں، 10,000 سال دنیا میں آئے ہوئے ہو گیا، تم کو سائنس کے مطابق 1 لاکھ سال ہو گیا دنیا میں انسان کو آئے ہوئے، 1 لاکھ سال میں کوئی سائنٹسٹ، کوئی پروفیسر، کوئی ریفارمر ایسا قانون نہیں دے سکا جیسا قانون اللہ نے جنت ہی میں عطا فرما دیا عورتوں کو۔ آدم و حوا کی شکل میں کہا مہر ادا کریے، تو ظاہر بات ہوتی، درہم و دینار کا معاملہ نہیں تھا، جنت کا معاملہ الگ، دنیا کا معاملہ الگ۔ کہا مولا کیا مہر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم، جس کے صدقے میں میں نے تم دونوں کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں نے تم دونوں کو پیدا کیا، جس کا نور تمہاری پیشانی پہ چپکا رہا ہے، پہلے جب روح تمہارے جسم کے اندر گئی تھی تمہارا پورا وجود تاریکی تھا، اندھیرا تھا، جب نور مصطفیٰ کو میں نے جلوہ کر دیا تمہارے وجود کے اندر تو تم سراپا نور بن گئے، ان کے اوپر 10 مرتبہ درود پاک بھیجو، یہی تمہاری مہر ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے بعد تمہارا ہوا کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ یہ جو مہر ادا کرتے ہو آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو ہلکے میں مت لے لیجئے کہ مولانا صاحب نے بنا دیا قانون، اور سرکار ہی نے نہیں دیا مہر، سرکار سے پہلے بھی نبیوں نے مہر دیا، اور سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے سے پہلے جنت ہی میں مہر دیا۔ تو مہر کا قانون جنتی قانون، بولو سبحان اللہ، مہر کا قانون جنتی قانون ہے، اللہ نے نافذ کیا جناب آدم پہ، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک کسی نہ کسی شکل میں نافذ ہے۔ ایک اور مسئلہ سن لیجئے، 10 درہم سے کم آپ مہر نہیں دے سکتے، 10 درہم سے کم آپ مہر نہیں دے سکتے، اس سے کم جائز ہی نہیں ہے، جس کی قیمت کچھ کم کچھ زیادہ 35 روپے سے لے کر 5,000 کے درمیان میں ہے، اتنا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جو ہے 5 روپیہ 7 روپیہ پر بھی، کبھی 11 روپیہ پر بھی مہر رکھ لیتے ہیں، تو اگر کسی زمانے میں ہوا ہوگا تو میں اس زمانے کی بات نہیں کرتا، اس زمانے ممکن اس کی مالکیت اتنی نہیں ہو، لیکن آج فی زمانہ جو چاندی اور سونے کے جو ریٹ ہے کتنا ہونا چاہیے؟ کم از کم 3500 سے لے کر کے 5,000 روپے تک کا موٹا موٹا 5100 روپیہ کم سے کم رکھنا چاہیے، اور اس کے آگے آپ کی مرضی جتنا چاہیں اتنا رکھیں، لیکن یہ ہے صحابہ کرام کی شریعت کی یہ مرضی ہے اور مشیت مصطفیٰ ہے کہ مہر کو مہنگا نہ کرو اور شادیوں کو بھی مہنگا نہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے بابرکت شادی وہ ہے جو کم خرچ والی ہو، سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا میں جو حالات ہیں آپ کو معلوم ہے، کس طرح ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں، ہائے ہو کا نعرہ، کیوں؟ سیرت مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ جس کے گھر میں 2 لڑکی 3 لڑکی 4 لڑکی 5 لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی کمر جھک جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کے اوپر خوف مسلط ہو جاتا ہے، شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے، کیسے ان کی شادی ہوں گی؟
تم نے ٹھیکہ نہیں لیا، نہ روزی کا ٹھیکہ لیا، نہ شادی کا ٹھیکہ لیا ہے۔ عرب کے زمانے میں لوگ لڑکیوں کو زندہ قتل کر کے دفن کر دیتے تھے، تو قرآن نے کیا کہا؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم واياکم، تم لڑکیوں کو، اپنی اولاد کو فقیری کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ آج ہاسپٹل میں قتل ہو رہا ہے انجیکشن لگا کر کے اور دواؤں کے ذریعہ، یہ بھی تو وہی قتل ہے۔ وہ جو ہے ریگستان میں لے جا کر کے دفن کر کے قتل کرتے تھے، اور تم الٹرا ساؤنڈ کروا کر کے ہاسپٹل میں لے جا کر کے قتل کرواتے ہو، پیٹ سے نکالتے ہو، آپریشن کرواتے ہو۔ وہ بھی حرام تھا، وہ بھی ظلم تھا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ نہ وہ جائز تھا نہ یہ جائز ہے۔ قرآن میں 30ویں پارے میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور یاد کرو قیامت کے اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ بچیوں سے جن کو تم نے زندہ درگور کیا، قتل کیا تم نے ہاسپٹل میں لے جا کر کے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اے بچی بتا تجھے کس جرم کے اندر قتل کیا گیا؟ اللہ کس جرم کے اندر قتل کیا گیا؟ جواب دے پاؤ گے؟ نہیں دے سکتے۔ دنیا کا کوئی مائیکل، کوئی قانون داں، کوئی بیرسٹر اس کا جواب نہیں دے سکتا، کوئی گناہ نہیں تھا اس کا۔ ارے نابالغ پر تو قانون ہی نہیں ہے، نابالغ پر تو اسے قانون نہیں۔ 7 سال میں بچے کو نماز کی حکمت ہو، 10 سال کا ہو جائے تب اسے مار کے پڑھاؤ، اور 13 سال 13.5 سال سے لے کر 14 یا 15 سال لاسٹ سے لاسٹ میں بچہ بالغ ہوتا ہے، اور اس کے پہلے تو تمام طرح کے قانون اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے۔ تو میرے دوستو آپ نے دیکھا جب بچے پر قانون لاگو نہیں ہوتا تو اس کے اوپر کس طریقے سے آپ ظلم و جبر کر سکتے ہیں، کیسے اسے قتل کر سکتے ہیں، کیسے اسے گنہگار آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حوا عطا فرما دیا، جب تک چاہے رہے۔ اللہ نے قانون بنایا سارا پھل کھاؤ، ایک پھل نہیں کھانا، اسی کو حوا نے کھا لیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی کہہ دیا کھانے کے لیے، انہوں نے بھی ان کے دباؤ میں کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ اب دونوں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ ہر باری میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو پہلی جوڑی کا لڑکا اور دوسری جوڑی کی لڑکی، ایسی شادی کی گئی۔ اور آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پوری دنیا کے اندر انسانوں کو پھیلا دیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ 1,24,000 انبیاء کرام، انہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے آخر میں ہمارے آقا ہے۔ میرے آقا 25 سال کے ہوئے، سب کچھ شارٹ کر بتا رہا ہوں، لاکھوں صفحہ کا نچوڑ۔ میرے آقا 25 سال کے ہوئے، شادی کی عمر ہو گئی، اور میرے آقا تو اتنے حسین تھے سبحان اللہ ہے۔ جوانی میں کہتے ہیں کہ گدھا بھی اچھا لگتا ہے، اور بچہ ہو تو انسان کا سبحان اللہ کتنا خوبصورت لگے گا، گورا ہو یا کالا ہو، جوان ہے تو خوبصورت ہے۔ اور میرے آقا تو سید الانبیاء سبحان اللہ ہیں، انیس الغریبین، راحت المستقین، شفیع المجرمین، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ میرے آقا کا حسن و جمال۔ تو کون سی پری ایسی تھی جو میرے آقا سے اس زمانے میں شادی نہ کرتی؟ مگر آقا نے کرم کیا، ایک بیوہ کو نواز دیا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ اگرچہ 40 سال کی تھی مگر وہ بھی اپنے زمانے میں حسین و جمیل تھی، اور بہت بڑی رئیسہ تھی، اور عرب کا بڑے سے بڑا نوجوان خوبصورت ان سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کسی کو پسند نہیں کیا، سرکار کے معجزات دیکھے تو ان کو شادی کے لیے پسند کر لیا۔ تو 40 سال کی بیوی ہے، 25 سال کا نوجوان ہے، میرے آقا نے شادی فرمائی۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور سرکار کی جب وہ قبول کی رسم عمل میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کو بھی اولادیں عطا فرمائی۔ مگر میرے آقا کا نسب بیٹوں سے نہیں چلا۔ ایک روایت کے مطابق 3 بیٹے، یا ایک روایت کے مطابق 4 بیٹے یا 5 بیٹے۔ حضرت آپ کے بڑے بیٹے قاسم رضی اللہ عنہ، جن کے نام سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ، حضرت طاہر، یہ نام بتایا، ابراہیم بھی نام بتائے گئے ہیں، اور یہ تو خیر یقین ہے ابراہیم، مگر طاہر عبداللہ دونوں بتاتے ہیں ایک ہی نام ہے۔ 3 صاحبزادے دیے، اور حضرت فاطمہ، ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، 4 صاحبزادیاں عطا فرمائے۔ 7 بیٹے بیٹیاں اللہ نے دیا حضور کو۔ تو اور مذہب میں جو شادی نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اللہ سے لو لگانا ہے، ایشور سے لو لگانا ہے تو شادی مت کرو۔ میرے آقا نے کہا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری نکاح سے اعراض کرے تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ میرے آقا نے فرما دیا۔ تو نکاح کرنا آقا کی سنت۔ اور اللہ نے جب بیٹی دیا مصطفیٰ جنابت کو، سب کی شادی کی میرے آقا نے۔ شرماؤ نہیں، لجاؤ نہیں، نظر مت جھکاؤ کہ بیٹی میں جب پیدا ہوئی بیٹی کی میں شادی کر رہا ہوں، تمہارے آقا کی سنت ہے، فخر کرو، سینہ تان کر کے چلو کہ اللہ نے مجھے سنت مصطفیٰ عطا فرمائی ہے۔ فاطمہ کی شکل میں، زینب کی شکل میں، عائشہ کی شکل میں ہے، وہ بیٹی جو آ رہی ہے وہ بھی ایک انسان کی بیٹی ہے، اور بیٹا جو جا رہا ہے یہ بھی آپ کا بیٹا ہے، دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ آقا نے بیٹی دی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 15 سال کی ہو گئی تو بڑے پیغام آئے۔ اب یہاں پر مت کیجئے قیاس کیجئے گا انڈیا کے بارے میں، وہ عرب کا دستور تھا۔ حضرت صدیق اکبر کتنے عمر دراز تھے، انہوں نے پیغام دیا شادی کا، آقا نے جواب نہیں دیا۔ فاروق اعظم نے نکاح کا پیغام دیا فاطمہ کو،